بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، پاکستان میں بہت سی ایسی صورت احوال ہے جو تشویشناک گردانی جا سکتی ہے. سیاسی فرنٹ پر بھی محاذ گرم ہے. کورونا کا جو پھیلاؤ ہے وہ بھی تشویشناک حد تک بہت زیادہ یعنی خطرناک جو حدیں ہیں ان کو چھو رہا ہے. جو ہمارا قانونی فرنٹ ہے وہاں پر بھی بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے. کچھ ایسا کہ جس کا فائدہ براہ راست پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہو. کچھ ایسی اصلاحات جو بہت ضروری ہیں ان کا منظر عام پر آ جانا لازم قرار دیا جا چکا ہے. آج میرے مہمان ہیں بہت معروف قانون دان جناب اظہر صدیق. ان امور کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے. جناب اظہر صدیق، آپ کو بہت خوش آمدید. تھینک یو جی. السلام علیکم. اظہر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ہماری جو سیاست ہے وہ ہم سنتے تھے پولیس گردی، وکلاء گردی، یہ کچھ سیاست گردی نہیں ہو رہی پاکستان میں آج کل؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ ونس اگین ساجد صاحب لفظ بڑا ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور بڑے پیار اور محبت سے قرید کے، اور وہ حقائق کے قریب ہوتا ہے. سیاست گردی پاکستان کے ساتھ آج سے نہیں. وکلا گرد بھی شاید بعد میں کوئی آئے ہو، طلبہ گرد بھی شاید بعد میں آؤ. سیاست گردی پرانی چلی آ رہی تھی، لیکن وجہ ہے کہ سیاست کے کچھ اصول تھے پہلے. اب سیاست نہیں ہے. اب سیاست وہی سیاست آ چکی ہے کہ ظالم سیاستدان اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اولاد کو بھی داؤ پہ لگا لیتا ہے. ٹھیک. اگر آپ مغلوں کی سیاست دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ون کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ وہاں یہ جو بات ہے باپ بیٹے، بیٹے باپ، اور یہ ساری اولاد کیا کچھ کرتی رہی ہے. یہ جو ہوس اقتدار ہے یہ بالکل انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. یہ حقیقت ہے. دیٹس اے ریئلٹی. اسی لیے جو آپ کا ہے نا سیاست گردی کا نام دینا وہ بالکل بجا ہے. اور اس وقت وہ سیاست گردی ہی ہو رہی ہے. یعنی اس میں موروثی گردی بھی کہہ دیں آپ، ٹھیک ہے نا جی، اجارہ گردی بھی کہہ دیں آپ. میں اجارہ داری کے لفظ جان کے نہیں کہہ رہا. اجارہ گردی بھی کہہ دیں، موروثی گردی بھی کہہ دیں، پیسہ گردی بھی کہہ دیں آپ. یہ اسی کی ایلیمنٹ ہے جو کسی نہ کسی طرح سے ون وے اور دی ادر وہ پریشرائز کر کے حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کے وہ اس طرف چل رہے ہیں اور بڑی سختی سے چل رہے ہیں. موروثیت کے حوالے سے اگر میں کہہ پاؤں، دیکھیے نا، ایک دور ہوتا تھا کہ لوگ بڑے سیزنڈ پالیٹیشن ہوتے تھے، بہت گراس روٹ لیول سے وہ جدوجہد کرتے ہوئے اٹھتے تھے، محنت کرتے تھے، صاحب مطالعہ ہوتے تھے، تجربہ کار ہوتے تھے، اور وہ پھر کسی اہم قومی ذمہ داری پر فائز ہو جاتے تھے. آج کل آپ دیکھیے ہر دوسری تیسری پارٹی میں یہی حال ہے. حادثاتی طور پر کوئی پرچی پہ آ گیا، کوئی والد صاحب کی بنا پہ آ گیا، کوئی پیسے کی بنا پہ آ گیا، وہ یکدم آ کے عوام کے لیڈر بن جاتے ہیں. لیکن ان عوام اور اس طرح کے لیڈروں کے مابین کوئی مطابقت نہیں ہوتی، چونکہ مفادات کی جو بہت زیادہ آپ دیکھیں نا کھینچتانی ہو رہی ہوتی ہے. کوئی اس کا توڑ بھی ہے؟ دیکھیں، میں پھر عرض کرتا چلوں، آپ نے سیاست گردی کے ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر سارا کچھ پرو دیا آپ نے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو سیاست گردی کی یعنی وجہ کیا ہے، اجارہ داری میں لفظ میں اگر کہہ دوں تو اجارہ گردی میں نے اس کو کہا تھا کہ سیاست کے اوپر، سیاسی جماعتوں کے اوپر اپنی اجارہ داری رکھنی ہے انہوں نے. وہ چاہے موروثیت کی طرف سے آئے، یا اجارہ داری کی طرف سے آئے، یا پیسوں سے آئے، یا کسی نہ کسی شکل میں آ کر. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں سیاستدان آپس میں شادیاں کرتے تھے، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. سیاستدان پھر فوجیوں میں ڈھونڈتے تھے کہ وہاں پہ کوئی تعلقات ایسے بن جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے حالات اور واقعات اچھے چلے آئیں، اور وہ یوں عوام کو بیوقوف بنا کے سیاست پہ راج کرتے رہے. وہ جو ہے نا اب راج کرے گی مخلوق خدا، روٹا کپڑی، روٹا اپنا کپڑا، نعرے تھے بس. وہ تو صرف ریٹورکس ہیں، اور وہ ریٹورکس ہی رہ گئے ہیں. اور قوم کا بھی حال یہ ہے کہ ہم نے اب ماڈرنائز دور کی طرف آ گئے نا. یعنی اگر آپ مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو کو دیں تو یہ پرچی پہ یا موروثیت کے علاوہ ایک اور ہے، وہ ہے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا. یعنی انہوں نے سیاست میں آ کر جو نیا طریقہ کار جو اپنایا، حالانکہ عمران خان صاحب کو بھی اس سے بہت پذیرائی ملی تھی، انہوں نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر ہی اپنا ایک جال پھیلایا، اپنی ٹیمیں سیٹ کی، پیسے لگائے، انویسٹمنٹ پیسہ مثال کے طور پر باپ کا تھا یا رشتہ دار قریب تھے، یا عوام کا تھا، عوام کا. اصل میں تو عوام کا پیسہ ہی تھا نا. باپ اقتدار میں تھا، اور باپ اقتدار میں ہوتے وہیں بیٹھ کے سوشل میڈیا ہیڈ بن گئے، ٹیبل بن گئے،
اور سوشل میڈیا ٹیمیں بن گئی اور ایکٹیو ہو کے اور وہ سارے معاملات کو وہ اپنے طریقے سے لے کر چلتی رہیں. اب دیکھیں نا اگلے روز وہاں ملتان میں جو دیگا بشتی ہوئی ہے، پی ڈی ایم نے جو وہاں انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، انہوں نے جا کے کونا قاسم قلعہ پہ وہ قبضہ کر لیا اور کہا جی ہم تو ہر حال میں جلسہ کریں گے. اس میں آصفہ بھٹو کو لانچ کیا گیا. اور دیکھیے عجیب بات، ایک سیزنڈ آدمی یوسف رضا گیلانی وہ انہی آصفہ بھٹو صاحبہ کی گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے اور کہہ یہ رہا ہے کہ یہ میری قائد ہے. یہ کیا انحطاط ہے حضرت؟ کچھ کوئی اس کا کوئی جواز ہے؟ کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی وضاحت ہے حضرت صاحب؟ اچھا دیکھیں، میں اس میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کے سامنے. اگر آپ اعتزاز احسن کو دیکھ لیں، اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن وہ اس طرح شاید ہاتھ باندھ کے تو نہیں ہے. ہاں نہیں، وہ کھلم کھلا بات کرتے ہیں. وہ کھلم کھلا بات کرتے ہیں. اور یہاں بھی یہ بڑی تکلیف اور دقت ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور اس اسپیکر رہے ہیں، پھر اس پارٹی کی بڑی خدمات ہیں ان کے لیے، اور وہ بھی ایک ڈرائیور بن گئے، وہ بھی ایک ملازم بن گئے، وہ بھی ایک نوکر چاکر کے جیسے ہوتا نہیں ہے. وہ ڈیرا جب آئے تو اس کے آگے پیچھے لے کے پھر کے حاضری لگوانا، یس سر میں حاضر ہوں، تو مانیٹر چاہے شو کرنا کلاس کے اندر، جی میں مانیٹری کر تو رہا ہوں پر میں ملازمت کر رہا ہوں اسی پیسوں کے دوران. تو یہاں یہ جو اب آصفہ بھٹو بھی اگر آپ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب اقتدار میں موجود تھے، آصفہ بھٹو کی اسٹیج پہ انٹری جو ڈالنا ہے، میں اس کو 2-3 طرح سے دیکھتا ہوں. میں ایک تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید جس طرح کی پرفارمنس آصفہ بھٹو نے دی ہے، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ اس میں بے نظیر نظر آتی ہے ذوالفقار، یعنی بلاول بھٹو میں ذوالفقار علی بھٹو یا کوئی نظر نہیں آیا. لیکن آصفہ بھٹو میں اگر دیکھا جائے، نہیں وہ اگلے روز میں سن رہا تھا اعتزاز احسن صاحب ایک چینل پہ ایک بڑے معروف اینکر سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے بلاول بڑا عزیز ہے اس لیے کہ وہ ہمارے پاس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نشانی کے طور پر ہے. تو اعتزاز صاحب بھی ابھی تک اسی ذہنی فضا میں ہیں. اعتزاز صاحب گو بہت اڑلے سے بات کرتے ہیں لیکن وہ اس گرداب سے نکل نہیں پا رہے. دیکھیے بڑا مشکل کام ہے ایک سیاستدان کا کام، اور جو صحیح سیاستدان ہے جو اصولوں پہ، ہمارے یہاں فرق تو رہ نہیں گیا نا. ہمارے یہاں سیاستدان تو آگے ہیں، اسٹیٹسمین کوئی نہیں ہے آپ کے یہاں. آپ بتائیں ذرا. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل آپ یہاں اٹھا کر اسٹیٹسمین شپ جو ہے وہ اس کا نہ بہت کوئی فقدان ٹریننگ ہے. فقدان ہے، نہ کوئی کوشش کی ہے، نہ ہی ہماری سیاسی جماعتوں نے اسٹیٹسمین پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ذاتی ملازم، سیف گارڈ کہہ دیں یا باڈی گارڈ کہہ دیں یا ذاتی ملازم کہہ دیں، وہی پیدا کیے ہیں. وہ آ کر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اسٹیٹسمین آئیں آ کے ملک و قوم کی بات کریں. اب اعتزاز احسن یا کوئی ایسے اچھے سیاستدانوں کی طرح سارے تھوڑا آ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں، یعنی فاروق ستار سے میرا 1000 گلا رہ گئی، لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اس حد تک ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ پروٹیکٹ کرتے رہے، بڑی حد تک کرتے رہے. لیکن ایک وقت آیا، ایک سٹیج آئی، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور انہوں نے وہی باتیں کی جو ایک سٹیٹسمین کے طور پر، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی وکالت کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک جنرل بات بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں یعنی وہ بھی ہٹ گئے پیچھے اپنے قائد سے، اور وہ تھوڑے سے اعتزاز احسن دیکھ لیں آپ، جتنے بھی ہیں وہ پارٹی جو مرضی ہے پارٹی لے کر چل رہی ہے، لیڈر بنا دیا، لیکن انہوں نے اصولوں کی بات کی ہے کافی حد تک. یعنی کافی حد تک، میں ساری باتوں سے تو اتفاق نہیں کرتا، لیکن ہمیں ضرورت ہے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں میں جو سیاسی پختگی آنی چاہیے، جو نرسری جو بلڈ ہونی چاہیے، جو آگے سیاستدانوں کی جو ٹریننگ ہونی چاہیے. لوکل گورنمنٹ آپ کے نظام سامنے ہے کہ وہ تو آپ کے سامنے ہے کوئی نہیں ہے، کہ جہاں گروتھ ہونی تھی. اس کے بعد ایم این اے ایم پی ایز کو پیسے دے دیں، ٹکٹیں خرید لیں، یا آپ کسی نہ کسی بہترین ملازم ہیں یا بہترین آپ چہیتے ہیں تو آپ کو آگے لے کر آ جائیں گے. اور وہ یہی سیاسی پختگی اسی لیے پیدا نہیں ہو سکی. اظہر صاحب مجھے پتہ ہے آپ بہت رڑلے سے بات کرتے ہیں، بہت بلند آہنگ میں آپ بہت وہ مفادات کو بالکل بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. اکثر اوقات آپ نے پیسے اور سیاست کا ذکر کیا. اگلے روز ہم نے دیکھا پنجاب بار کا الیکشن تھا. آپ بہت معروف قانون دان ہیں، آپ محافظ ہیں عدالت میں. جب قانون کی شرح صدر سے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کسٹوڈینز ہیں نا اس کے. آپ کی بار کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو بہت سا پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیے ساجد صاحب، میں پچھلے کوئی 20 سال سے ایک لڑائی لڑ رہا ہوں، الیکشنز وداؤٹ انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. بڑی کوشش کی، بڑے دوستوں کو کہا، مجھے کہا الیکشن لڑنے کے لیے. مجھے یاد ہے افتخار چودھری کے دور میں 2008 کے اندر مجھے باقاعدہ پروفیشنل گروپ نے کہا سیکٹری کے لیے ہم آپ کو لڑانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں،
میں الیکشن کیسے لڑوں گا؟ اور میں تو پیسے ادھار لے کے نہیں لڑوں گا. اگر میں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھا جائے جب میں انویسٹمنٹ کروں گا تو پھر پیسہ تو پھر جائز ناجائز طریقے سے اسی سے کماؤں گا نا. جب میں پیسہ لگاؤں گا, فرض کریں اس وقت کو 20 لاکھ روپے لگنا تھا, آج تو 2-3-4 کروڑ تو معمولی بات ہے نا. بالکل بار کاؤنسل کے الیکشن اگر ہوئے ہیں تو اس میں تو آپ ابھی جب پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشن ہونے ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے وہاں کتنا پیسہ چلتا ہے. ایک پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر بننے کے لیے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوں گی. وہ تو کہتے ہیں ایک دور تھا کہ ایک MNA کے حلقے کے برابر کے اخراجات ہوتے تھے بار کا الیکشن ایک فرد کا. اب تو 2-4-5 MNAs کا بھی خرچہ اکٹھا کریں آج بھی یہ لفظ تو بار کا الیکشن اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے. مجھے آج بھی لفظ یاد ہے. اصغر گل صاحب ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑ رہے تھے تو مجھے ملے وہاں کمپاؤنڈ میں, تم بیٹھ گئے میرے ساتھ. تو وہ ایک رش کر رہے تھے کہ تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی شہرت حاصل کر لی ہے, ہم یہ الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن لڑ کے اتنی شہرت ملتی ہے. تو وہ جاتے جاتے وہ بات کہنے لگے سب سے پہلے میں نے الیکشن وائس پریزیڈنٹ کا غالباً لڑا تھا لاہور بار کا. یس, تو مجھے اتنے پیسے لگ گئے تھے جتنا ڈیفنس میں گھر آتا ہے. بار کاؤنسل کا لگا, اور یہ پرانی بات ہے, اتنے پیسے لگ گئے جتنا ڈیفنس میں. انہوں نے ایک پیرامیٹر دے دیا کہ میں نے لاہور بار کا لڑا تو ڈیفنس میں گھر آ جاتا, اب ہائی کورٹ بار کا لڑ رہا ہوں تو ڈیفنس میں گھر آ جائے گا. اب یہ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں نا. اور یہ میں پھر وہی بات کہوں گا, یہ اجارہ داری کی سیاست ہے, لیکن اس میں سیاست نہیں میں کہہ سکتا, لیکن یہ اصولی طور پر جو ہے نا یہ الیکشن جو ہے نا میرٹ سے ہٹ کے اب انویسٹمنٹ کے الیکشن کی طرف بات چلی گئی ہے. اور ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہماری بار کاؤنسل یا بار ایسوسیشن کو یہ سوچنا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. میرا ایک اور اینگل سے سوال آپ سے, ہم آج کے دور میں چونکہ یہ سیاسی کیمپینز بن گئی حکومتوں کی سطح پر, مخالفین آپس میں ایک دوسرے پر یہ کہتے ہیں کہ جب سیاستدان اتنے پیسے خرچ کر کے آتا ہے, وہ جیت جاتا ہے, سیٹ پر بیٹھتا ہے, تو لازماً وہ پیسے ناجائز ذرائع سے بناتا ہے, ریکوری کرتا ہے. سیاستدان کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ریکوریاں کرتے ہیں. وکلاء کس طرح سے کرتے ہیں سر؟ اچھا, بڑی اب آپ چاہ رہی ہیں کہ میری بات سے یا بار ایسوسیشن کے نمائندوں سے نہیں میں کچھ لڑائی نہیں کر رہا, ایسے جاننے کے لیے. لیکن طالب علم میں تو آپ کو پتہ سچ بات کرنی ہے. ہوتا کیا ہے جب آپ الیکشن لڑ کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں ہائی کورٹ بار کے آتے ہیں, جہاں فرض کریں فیس آپ کی لاکھ روپے تو 10 گنا فیس تو آپ کی آٹومیٹکلی بڑھ گئی. اچھا, انویسٹمنٹ ہوگی نا یہ. ٹھیک, یعنی وہاں جب آپ ایک نہیں لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ صدر ہے تو یہ بالکل ایسا ہمیں جتوا دے گا. یہ ڈیفینیٹلی یہ بات آتی ہے, ذہن میں آتی ہے, اور وہ کوشش دیکھیں نظر آتا ہے. اور ہمارے یہاں کسی نہ کسی جگہ پر ہماری عدلیہ کے اندر نچلے لیول پہ یہ بات تو عام ہے کہ آپ بار ایسوسیشن کے نمائندے کو پریفرنس دیتے ہیں. یعنی میں اب آج یعنی عدالت میں میں آج بھی ہم ڈسٹرکٹ بار میں بڑی کم انوالومنٹ رکھتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ وہاں پتہ ہے کہ وہاں ان کا اپنا ایک رول ہے, اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے لڑائی ہے, مار کٹائی ہے یا باقی چیزیں ہیں, وہ ساری اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو بار میں اجارہ داری کی سیاست تو بہت پرانی قائم ہو چکی ہے. تو کیا وہ ابو دا لا ہو جاتی ہیں ایسی شخصیات؟ دیکھیں ابو دی لا کہہ لیں آپ, جو مرضی آپ اس کو نام دے دیں. اب اتنا زیادہ بھی سچ نہ مجھ سے گنوائے, میں نے بھی اس بار ایسوسیشن میں رہنا ہے, یہیں رہنا ہے, کل انہی لوگوں کے اندر ہی وقت گزارنا ہے میں نے. تو وجہ یہ ہے, میں نے تو عرض کیا کہ ہم تو طالب علم ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں. بات تو دیکھیں آپ باتیں جو کر رہے ہیں بہت ذرا سچ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے, اور سچ ہے بھی یہ. میں بات آپ کو کہ میں آپ کی باتوں کو ڈینائی نہیں کروں گا, آپ کی باتوں کو. یعنی وجہ یہ ہے کہ وہاں آپ کو کسی نہ کسی طرح, یعنی یہاں دیکھیں, میں ایک کیس مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس وقت وہ باقاعدہ بار کونسل میں وہ وکیل صاحب تھے, ایک اپنا ماسک کی کریم ہے یا شیمپو کی ایک بناتے تھے کمپنی. اچھا, تو اس میں جو بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے لڑائی ہو گئی, تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی پہ پرچے درج کروائے, اور آپ پریشان ہو جائیں گے, 7 پرچے کم از کم 7 سے 9 پرچے درج ہوئے تھے. اس میں ریپ کا پرچہ بھی درج ہوا, اس میں اقدام قتل کا بھی. زن زر زمین. سر آپ اندازہ لگائیں, ریپ کے لیے لڑکیاں ارینج ہوئی, اس کے لیے میڈیکل بنے, یعنی اس کا مطلب ہے ڈاکٹر بھی انوالو تھے. پھر جیلوں میں پھر میجسٹریٹوں سے باقاعدہ رپورٹیں آئیں, 164 کے بیان ہوئے, یعنی اس کا مطلب ہے میجسٹریٹ بھی انوالو تھے اس کے اندر. پھر باقاعدہ جیلوں میں گئے تو جیلوں سے باہر نہ نکل دیں, جیلر بھی انوالو تھے, یعنی ڈاکٹر بھی تھے, وکیل بھی تھے, اور یعنی نیچے لیول کے ججز بھی ساتھ شامل تھے, اور یہ سارے وہ لوگ ساتھ شامل تھے. اور وہ اپنا میجر مبشر کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی,
اس نے باقاعدہ وہ انکوائری کی اور 7 کے 7 یا 9 کے 9 پرچوں کو خارج کیا اس نے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اچھا اور اس کے بعد سامنے میرے سامنے یہ گینگ سامنے آیا. یہ میں بات بہت پرانی کر رہا ہوں, یہ آج سے 10-12 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں کہ اس وقت بیٹھ کے اور اس طرح کے ہم احتیاطاً وہ ماسک اور فیس کریم بنانے والی کمپنی کا نام نہیں لے رہے. بالکل میں نام نہیں لے رہا, میں اس لیے نام نہیں لے رہا جو کہ سچ ہے, حقائق کے اوپر مبنی ہے. اور یہ میرے چونکہ میں اس میں انوالو رہا تھا, مجھے تو ساری چیزوں کا پتہ تھا اور اس کے لیے جس حد تک لڑائی لڑی مجھے بھی پتہ ہے. تو یہ تو ہر پروفیشنز کے اندر کہیں نہ کہیں سی عالم میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں ہمارے پروفیشن میں آج بھی میرٹ پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں, جو کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے کیس کی پوزیشن کیا ہے, اسے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں, حقائق جو سچ ہے نا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ چند کالی بھیڑیں چند ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے پروفیشن کے اندر, اور آپ کو پتہ ان میں کئی ایسے بھی ہیں جن کے لائسنس جعلی ثابت ہوئے. اور اب یہ ریکارڈ کے باتیں ہیں, ابھی پھر دوبارہ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس میں کئی کی ڈگریوں کے حوالے سے بات سامنے آئی کہ وہ ڈگریاں جعلی ہیں. تو یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں. یہ گھس بیٹھی ہیں نا, کالی بھیڑیں ہیں. چلیں بریک سے پہلے مجھے ایک بات بتا دیجئے, اگر ہمارا عدالتی نظام اور اس کے ہینڈلرز یعنی بینچ اور بار دونوں کی بات کر رہا ہوں, اگر یہ صائب راہ اختیار کر لیں تو ہم سیاسی اور سماجی سطح پر جو پاکستان کا معاشرہ ہے اسے اور بہتر ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے بھلا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, ہر پروفیشن کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہے. ہمارے پروفیشن میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے. میرٹ پہ چیزیں آ جائیں ساری, الیکشن کوئی 1 ٹکے کی انویسٹمنٹ نہ ہو, اتنے بڑے بورڈ بینر دعوتیں یہ سب ختم ہو جائیں, اور پھر بار اور بینچ کے اندر ایک مثالی تعلقات ہو جائیں کہ وہاں پر ایک عام جو آج نیا وکالت میں پروفیشن میں آیا ہے یا اظہر صدیق ہے, وہ برابری کی سطح پہ چہرے شناسائی ختم ہو جائے اور ان کی امپورٹنس ختم ہو جائے, یا نیوسنس ویلیو کو آپ کہہ دیں آپ وہ ختم ہو جائے, تو اور انصاف تو پھر عام آدمی کو ملے گا. طاقتور آدمی پیسے سے یا دھوڑا دھڑے سے جو انصاف لینے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر نہیں ملے گا. ہے یہ بہت مشکل, دور کے ڈول سہانے ہیں, ہے یہ مشکل کام, لیکن بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے. امید ہے کہ بہتری ہو سکے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنوز دلی دور است, مگر آج اگر یہ رستہ اختیار کر لیا جائے تو منزل قریب آ سکتی ہے. بالکل ایسا امید ہے ہمیں. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. واہ واہ واہ. ناظرین, معروف قانون دان جناب اظہر صدیق سے ہماری گفتگو جاری ہے. اس کو ہم آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. آج میرے مہمان ہیں بہت معروف قانون دان, بہت وائبرنٹ آدمی ہیں جناب اظہر صدیق. ان سے گرما گرم گفتگو جاری ہے. اظہر صدیق صاحب, بریک سے پہلے ہم نے پنجاب بار کے الیکشنز کا بھی تھوڑا سا ذکر آ گیا تھا سیاست کی بات کرتے ہوئے. کورونا آپ جانتے ہیں کہ بہت بری طرح سے اس کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ پھیل رہا ہے اور بہت تشویشناک ہے, خطرناک ہے. آپ کے بار کے الیکشنز ہوئے وہاں تو جناب ہر چیز وہ کھلم کھلا اختلاط, فائرنگ, جفیاں, اور وہاں کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا گیا. حکومت پی ڈی ایم پہ پریشر بڑھا رہی ہے کہ قانون کے مطابق عمل پیرا رہو. آپ تو خود قانون کے لوگ ہیں. آپ کے ہاں کسی ایس او پی کا ہم نے دیکھا اس دن وہ بہت خطرناک سا رجحان تھا. اس پر کیا آپ دیکھیں بات, پھر وہ یہ بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. اچھا ٹھیک ہے, یہ تکلیف دہ بات ہے. سندھ بار کونسل میں الیکشن یہ اسی وجہ سے کہ یہ کرونا کی ویو تیز ہے, الیکشن ملتوی کیے گئے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعد میں آ کے پاکستان بار کونسل اور کچھ لوگوں نے اس میں آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دھیان رکھیں گے, آپ الیکشن ہونے تھے اور الیکشن ہوئے. پھر آپ نے سب نے, اور سب سے خطرناک بات ہے کیمرے کی آنکھ نے, جو سچ ہے وہ چھپ نہیں سکتا, وہ دیکھا آپ نے. کرونا بالکل ایس او پیز کی وائلیشن ہوئی یہاں پر, اور ملل جل جیسا رہا ماسک کے حوالے سے, سینیٹائزرز کے حوالے سے. پھر جو فائرنگ ہے اس کا کرونا سے تعلق تو نہیں ہے, وہ بھی ہوئی ہے. اب وہ تو ایک بھونڈا سا اظہار ہے, کجروی ہے رویوں کی. وہی حال ہے جو شادی بیاہ میں خوشیوں کا جو ایک روایتی طریقہ کار ہے. لیکن وہ دیکھ رہا سپورٹ نہیں کر رہا. میرا نقطہ نظر یہ ہے اظہر صاحب, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں,
آپ ہیں قانون کے لوگ، اگر آپ ہی اپنے اوپر قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، یعنی آپ کی برادری، تو پھر عوام پہ کس طرح ہم؟ دیکھیں ایک تو بات، جہاں تک کرونا ایس او پیز کی وائلیشن ہے، وہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے ہر صوبے کا، ہی از اے ریٹرننگ آفیسر، اور متعلقہ گورنمنٹ کو اپنے تئیں لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس، ان کو اس سلسلے میں جو بھی ایکشن بنتا ہے قانون کے مطابق وہ لینا چاہیے تھا. لیکن اب تو الیکشن گزر گیا ہے، آئی کانٹ سے اینی تھنگ. اور نہیں، آپ ایک وکیل کو یا ایک بار کے نمائندے کو سزا کس طرح دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ججوں کے سر پھاڑ دیتے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے جو بات کہی ہے، یہاں ہمیں اپنے تئیں جو ہے نا، ہماری بار کاؤنسلز کو اور بار ایسوسیشن کو اس میٹر کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اپنے تئیں بیٹھ کے، یعنی یہ دیکھیں نا، ایک اپنے گھر میں بھی تو صفائی رکھنی ہے نا. ہاں بالکل بہتری کی ٹھیک. وہ طرف کہتے ہیں نا چیزیں برتن کو اندر سے پہلے دھوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی ہونا چاہیے. یعنی میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اور نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا اس بات کو. بالکل ٹھیک. لیکن یہ وائلیشن وجہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں نا، اب آپ وجہ من حیثل قوم ستیہ ناس ہو گیا ہے نا. جس طرح آپ کی اپوزیشن جماعتیں جو ہے نا وہ کچھ نہیں سمجھ رہی. شروع میں عمران خان صاحب بھی نہیں سمجھتے تھے اس کو، وہ ایک نارمل سی پوزیشن تھی، اس سے امپریشن ایک ایسا چلا گیا، ایک بات ایسی چلی گئی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں دھڑلے سے کر رہی ہیں، سارے جلسے کر رہی ہیں، اور وہ گورنمنٹ کی بات کو، پرچوں کو کوئی خاطر خواہ نہیں رکھتے. آپ کے سامنے ملتان کا ہو ہی گیا نا، جو مرضی. لیکن اچھا چلے ملتان کا ذکر آ گیا. پھر آپ دیکھیے نا، آپ نے قانون کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ بار کونسلز کے الیکشنز میں جس طرح کی بے اعتدالی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو تمام جو ایڈوکیٹ جرنلز ہیں، جو پاکستان بار کونسل، جو ذمہ داران ہیں، وہ اس پر ذرا نگاہ کریں اور معاملات کو سدھار کی طرف لے جائیں. حکومت نے کہا کہ جی انتظامیہ اگر اجازت نہیں دیتی تو آپ نہ کریں. حکومت انتظامیہ کسی قانون کے تحت ہے نا. آپ کا اتنا بڑا وہ پی ڈی ایم کا سیٹ اپ ہے، تمام اہم جماعتیں اس میں، وہ اس کو پرے کی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا لگے کون سا قانون، کون سی انتظامیہ، ہم تو کریں. جس طرح ہڑبونگ مچائی گئی ہے وہاں، بھگدڑ مچی، اور پتھروں سے، ڈنڈے سوٹوں سے کرینے لائی گئیں. آپ کو پتہ نا وہاں اس کے تالے توڑنے کے لیے قلعہ کونا قاسم ملتان میں، اور جس دھڑلے سے، اور میں کہتا ہوں کہ غیر ذمہ داری سے وہاں پر وہ مسند سجائی گئی، اسٹیج سجایا گیا. اب اگر وہاں آپ دیکھیں نا، وہ اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو کیا ووٹر کو مرنے دیں گے؟ حقیقت ہو تو یہی رہا ہے نا کہ ووٹر کو مرنے دو، ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو صرف اپنے لیے ہے نا. اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ میں آگے چلنے سے پہلے میں بتانا چلوں، وہ بھی ووٹ کو عزت دو سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین اور قانون سے بالا تر ہو جائے. اب وہ یہ کہ ہمیں دیکھیں نا، ووٹ کو عزت، ووٹ آپ نے ڈال دیا. اب ووٹ کے ذریعے آپ کو گھر بھجوانا ہے تو طریقہ کار آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں دیا ہے، اور آپ کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے. آئین پاکستان 1973 بنا ہوا ہے، متفقہ آئین ہے. پھر اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 بنایا ہے، اور اس کے تحت بھی جو طریقہ کار دیا، اس طریقہ کار کے مطابق چیزیں ساری چل رہی ہیں. اور آپ روک نہیں سکتے ہیں. آپ اگر کہیں کہ میں روک دوں اس کو، یا میں ان کو اپنے طریقے سے لے چلوں، تو وہ پاسبل نہیں ہے. قانون، لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. یعنی پاناما کے کیس کے اندر کہا تو جاتا ہے، لیکن قانون کہاں رستہ لیتا ہے؟ نہیں، یہ اب کمپرومائز نہیں ہو جاتا. دیکھیں نا، یہی تو ایک پرابلم اور دقت ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا کہ ہم سیاستدان تو ہم اسٹیٹس مین نہیں ہیں. اگر ہم اسٹیٹس مین ہوں گے تو قانون کی پاسداری کی بات کریں گے. مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ 5 ججوں کے بارے میں کنٹیمپٹ کی علیحدہ باتیں ہوئیں. دیکھا جائے تو کیا کیا باتیں نہیں ہوتی رہی، لیکن قانون دیکھا جائے، آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 دیکھا جائے کہ ایک بندہ جب صادق یا امین نہیں ہے، ہائی کورٹ اور اعلیٰ عدالتیں جو ہے نا اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. قانون تو اپنی جگہ رہ گیا، کچھ اخلاقی ضابطے بھی ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے یقیناً، بہت معروف نام ہے کہ ہوتا تھا ڈاکو محمد خان، نہ کبھی پکڑا گیا، اشتہاری بھی تھا. اس نے ناکوں چنے چبوا دیے تھے تب اپنے دور میں. آپ کو یاد ہے نا؟ اس کو خبر ملی کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے. وہ پیش ہو گیا، گرفتاری دی، اور کہا مجھے میری ماں کے جنازے میں شامل ہونے دو. ڈاکو محمد خان. دیکھیں یہ اس کا رویہ تھا اخلاقی. آپ نے باتیں کر دی ہیں اصولوں کی. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر سیاست میں اصول نام کی کوئی چیز نہیں. تو یہ بے اصولی تو پاکستان کی جڑیں کمزور کر رہی ہے. یہ کب تک اس روش پہ ہم رہیں گے؟ اسی نے تو ستیہ ناش کیا. میں تو تبھی تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو معیار، میرٹ، دیکھیں نا، ڈاکو تھا، ڈاکو، اور وہ اصولوں بھی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے دیکھے بڑا واضح طور پر. اور یہاں کیا ہے، یہاں آپ دیکھ لیں، آپ کی اپنی ذات اہم ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، سیاستدان کا میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا، کسی سٹیج کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے اپنے باپ کو بھی داؤ پہ لگانا پڑا تو لگا دیں گی. اس طرح بلاول صاحب
یا باقی لوگوں سے بھی امید رکھنی چاہیے. یعنی میں نہیں یہ کہتا کہ کوئی نا امیدی کی فضا پیدا نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے ہاں سیاست اب اصولوں کا نام نہیں ہے. سیاست اجارہ داری کا نام ہے، پیسے بنانے کا نام ہے، خیر ہم بیوقوف بنانے کا نام ہے اور لوٹ مار کا نام ہے. آپ کی جو مستقبل بینی ہے اس کے تو ہم شائق ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ وقت آئے گا کہ مریم نواز اپنے باپ کو بھی بیٹ، یہ ذرا تھوڑا سا ایک آدھ جملہ اور اس کی وضاحت کر دیں، یہ بات کھب گئی ہے میرے. اچھا دیکھیے، میں مثال کے طور پر ابھی مریم نواز صاحبہ کی چال اگر آپ دیکھیں، جو پلاننگ دیکھیں، وہ پلاننگ پی ایم ایل این کو متحد کرنا تو نہیں ہے. اچھا یاد ابھی تک جتنی مثالیں دیکھ لیں نا آپ نے، وہ تو ایک اسکائی لیب آئی ہیں، رکے سے آئی ہیں یا پرچی سے آئی ہیں. اگر وائس پریزیڈنٹ بن بیٹھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ بننے کے بعد ان کی اور وہ کام وہ کر رہی ہیں پوری سیاسی جماعت کو چلانے کا. دیکھیں نا یہاں بیٹھ کے پوری مسلم لیگ نون کو ٹیک اوور کرنا بالکل پلاننگ یہی ہے ان کی مسلم لیگ کو. اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کل یہ سیاسی جماعت تتر بتر نہ ہو جائے، سنبھال نہیں پائیں گے. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ ان سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. جو مفاد پرست ٹولہ ہے نا، ان کا کام نہیں ہے. ان کو وہ ہوس، طمع اور لالچ جو ہے نا وہ آگے لے جاتی ہے. اور مریم نواز صاحبہ اسی ایجنڈے پر چل رہی ہیں. اور اسی لیے دیکھیں نا، وہ بیوقوف بناتے ہوئے آپ کے سامنے ہیں. شہباز شریف کی کتنی خدمات ہے. شہباز شریف کو بھی اٹھنے نہیں دیا. حمزہ ہے وہ ایک بچوں کی طرح کونے پہ بیٹھا ہوا ہے. اور باقی تمام جتنے بھی دیکھ لیں، یعنی پرویز رشید صاحب، اتنے بڑے بڑے سینئر سیاستدان وہاں دیکھ لیں، وہاں وہ بھی ہاتھ باندھے دربار میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ منظر اور ہوتا ہے. وہ اگلی جو پلاننگ ہے وہ بڑی بھیانک ہے. لیکن ہم اپنے ہاں بہت ویسٹ کی باتیں کرتے ہیں. وہاں تو پارٹی کا قائد بنتا ہے، وہ جیت جاتا ہے تو وزیر اعظم بن جاتا ہے، نہیں جیتتا تو وہ اگلے سال گھر جاتا ہے. ایک پارٹی سے ایک نیا بندہ آ جاتا ہے، وہ پارٹی اسے منتخب کرتی، وہ کمپین میں جاتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، جیت جائے تو وزیر اعظم، اگلے سال کوئی اور. جیسے آپ دیکھیں نا جو یو ایس اے میں دونوں پارٹیز کے وہ صدور آتے ہیں، وہ اپنے اپنے ٹرنیور پورے کرتے ہیں، پھر نیچے سے کوئی اور سامنے آ جاتا ہے. یہ جو موروثیت ہے ہمارے ہاں، اس نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا ہے نا ہمارے نظام کا، سماج کا. ہمارے جو جتنے باوقار ادارے ہیں وہ تمام کے تمام سٹیک پہ لگ جاتے ہیں اس بھونڈی حرکتوں کی وجہ سے. ایسا ہی ہے نا. آپ باتیں کر رہے ہیں اصولوں کی، آپ بات کر رہے ہیں جمہوری، جو صحیح معنوں میں جمہوریت ہے. پاکستان میں جمہوریت کس نے کہا ہے؟ پاکستان میں جمہوریت تو کبھی بھی نہیں رہی، نہ کبھی آ سکتی ہے. نہیں تو اظہر صاحب پھر یہ دیکھیں نا، پھر کیا اس کا حل کیا؟ پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان میں جو سمجھتا ہوں نا، دیکھیں ماں کی گود کی طرح ہے. ہم اس میں کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جناب یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو پھر ہم نہیں میں یہ بات نہیں دریا برد کر رہے ہیں. نہ میں نا امیدی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ہمیں اب جب 1400 سال پہلے جب دین اسلام کی بنیاد رکھی تو اس وقت ایک نقطہ نظر، ایک ضابطہ حیات دیا گیا. اس ضابطہ کے مجاہد سے خلافت جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ خلافت کا نظام کتنا بہترین طریقے سے اور کتنا آسان طریقے سے چلتا ہے، لیکن مختصر عرصہ رہا. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس کے بعد دیکھیں سلطان عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کا ایک دور دیکھ لیں آپ، سنہری دور تھا. اور وہ جس طرح چلتا رہا آپ کے سامنے بادشاہت کے دور میں، لیکن وہ کچھ اصولوں کی بنیاد پر جتنی دیکھیں نا، وہ تو اسلامی نظام میں عدل و انصاف پر قائم، جو بادشاہ اس وعدے پہ قائم رہا وہ فلرش کیا، وہ اس کو بہت ترقی بھی ملی، شہرت. اور جو اس راہ نہیں چلا وہ ذلیل و رسوا ہو کے، یعنی عثمانی خاندان کے لوگ وہ تخت سے اتار دیے گئے، مار دیے گئے. یہ حقیقت ہے تو وعدے نبھانے پڑتے ہیں نا. یہ دیکھیں نا، آپ بنیادی طور پر جب سیاست کو آپ خدمت نہیں سمجھیں گے. فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہمیشہ سیاست خدمت کے طور پر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سیاست ایک عبادت کے طور پر نہیں ہے، یہاں سیاست ایک کاروبار ہے. اور اجارہ داری کہہ دیں، اب میں کیا لفظ کے لیے، جس شجر کی سائے میں ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں جسم فروشی کا لفظ بھی آپ کہہ رہے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اصول پرستی ختم کرنے والی باتیں ہیں. یہاں اگر وہ والا نظام اگر آ جائے، اگر یہاں ہمارے یہاں خلافت راشدہ کا، بادشاہیت کا یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا نظام آ جائے تو وہ شاید کو بہتری کی طرف چیزوں کو لے کے جائے. یہاں میں نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آپ سے ایک نشست رکھنا ہے، ایک تفصیلی میں گفتگو چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو اختصار سے بات کر کے آگے بڑھیں. میں نے ایک اور موضوع آپ سے، سیاست پہ، کرونا پہ ہم بات کرتے کرتے، عمران خان صاحب نے بڑا سخت ایک سٹینڈ لیا. یہ جو ہمارے ننھے منھے معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اکثر انہیں زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی جان بھی لے لی جاتی، یہ بڑا ہی بہیمانہ، اندوہناک ایک ہمارا سماجی بگاڑ ہے. اس میں وہ قانون بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو بہت سخت سے سخت جو ہے نا مجرمان کو سزا دی جائے.
اپوزیشن کی طرف سے کچھ آوازیں نرم بھی ہیں. آپ بحیثیت قانون دان کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا قانون لانا چاہیے تاکہ تدارک ہو پائے اس طرح کے جرائم کا؟ اچھا، آگے چلنے سے قبل اگر آپ دین اسلام میں اگر آپ چلے جائیں تھوڑا سا، دیکھیے میرے لیے تو مشعل راہ دین اسلام ہے. کوئی شک نہیں لا رہا ہے. آرٹیکل 227 آرٹیکل 2 یہ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کے جتنے قوانین ہیں وہ اسلام اور شرع کے مطابق آنے، اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا. برخلاف ہو نہیں سکتے. اگر آپ اسی چیز کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، آپ دیکھیں سنگسار کرنا ریپ کے کانٹیکس میں سر عام سزا، سر عام ہے سزا. پھر آپ آگے آ جائیں، چوری سے ہاتھ کاٹنے کی سزا سر عام ہے، قطعیت بالکل ٹھیک. دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس ہاتھ سے چوری نشان عبرت بنایا جائے. نشان یعنی ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ وہ کمٹ نہیں کرے گا، دوبارہ وہ حرکت اور دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی سبق لیں. جب وہ بازار میں پھر رہا ہوگا، جب بازار میں پھر رہا ہوگا، جب ہاتھ کٹا ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ چور ہے، اور یہ نشان عبرت ہے. اسی طرح یہاں دیکھا جائے کاسٹریشن جو ہے نا، آپ کے اعضاء کاٹنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نامرد کر دیا جائے، تو یہ سزائیں، اور یہ بھی رضامندی سی ہے، یا تو 14 سال یا 18 سال یا 25 سال جو بھی سزائے عمر قید یا موت کا سزا کو دینے کے حوالے سے یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. اور یہ سزائیں سچوں کہ ہمارے ہاں یہ جرم ختم نہیں ہو رہا، وہ اس کی وجہ ہو. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہمارا پروسیکیوشن کا نظام ہے وہ ستیہ ناس ہے. ہمارے یہاں سب سے پہلے تو جو پالیسنگ کا نظام ہے، جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہے، اس کا کردار ایک پولیس ہی ہے جسے سارے ہی کام لینے ہیں. وہ سیاستدانوں کی حفاظت سے لے لیں، اور پھر یہ جعلی جھوٹے گواہ بھی تو ہمارے نظام انصاف میں اسی وجہ یہ زہر کے ٹیکے ہیں. میں نے آپ کے سامنے تھوڑی پروگرام کے شروع میں آپ کے سامنے ایک کیس، وہ میں نے فیس ماسک بنانے والے کمپنی کے حوالے سے، فیس کریم بنانے والے سے، اور میں نے شیمپو بنانے والے کے بعد میں نے ذکر رکھا آپ کے سامنے، اور یہی رکھا، اور یہ بنیادی طور پر وجہ یہی ہے. اور یہ ایک اچھی روایت ہے، لیکن دقت یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ عمران خان سے بھی گورنمنٹ جو ہے نا آرڈیننسوں کے سہالے چل رہی ہے. اب آرڈیننس 120 دن چلنا ہے، پھر زیادہ سے زیادہ 20 دن چلے جائیں گے، اس کے بعد تو پھر ختم ہونا ہے نا. یہاں جو سیاست اور یہ چال جو چل رہی ہے نا، کسی طرح سے سینٹ میں یعنی اگر سینٹ کے الیکشن جو پی ڈی ایم کی جو جنگ چل رہی ہے یا جو وار چل رہی ہے، وہ کوئی حکومت عام بندے کو فائدہ دینے کے حوالے سے تھوڑا ہے. وہ تو اقتدار کی جنگ چل رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کہ عمران خان برتری نہ لے جائیں، اور وہ جو آگے اپنا 5 سال پورے نہ کر جائیں. اگر 5 سال وہ پورے کر جاتے ہیں تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ آنے والا الیکشن وہ نیکسٹ 5 ایئرز. نیکسٹ 5 ایئرز. اچھا، سینٹ کی بات ہوئی ہے، خان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس میں شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کی جائے تاکہ وہ جو بکنے بکانے والا ہے، وہ جو کالی بھیڑے وہ منظر عام پہ آ جائے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا قانون ہے یہ اگر یہ رائج ہو جائے تو؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، جب صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا سبق آموز ہے، دیکھیں نا. لیکن یاد رکھیے گا، میں بات آپ کو بتا دوں، کوئی بھی نہیں چاہے گا یہ کیسا ہو. آپ کو بتانے کے تو دیکھ، ڈور کے ڈول سہانے یا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اگر وہ مثال یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سینٹ کی ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں لوگ، وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا قانون؟ بالکل ایسا ہی ہے نا جی، وہ حلوے مانڈے بند ہوں. بالکل. لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے، ووٹوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. کس نے کہا یہاں میرٹ کی باتیں ہونی ہیں؟ تو وہ تو راستہ بند ہو جائے گا، وہ تو چھانگا مانگا کی سیاست بند ہو جائے گی. کون سی سیاسی جماعت؟ بالکل یہاں باتیں بڑی کریں گے ساری سیاسی جماعتیں، لیکن جب کمرے کے اندر بیٹھیں گے، کمرے کے اندر جب ٹیبل میں بیٹھیں گے تو یہ سارے آپس میں مل کے ایک ہی راگ لاپ رہے ہوں گے. وہ جو سیاستدانوں کی وہ رشتے ناتوں کی بات کی تھی نا، مجھے یاد پڑتا ہے یہ نواز شریف صاحب کا دور تھا، پہلا شاید یا دوسرا تھا. اس میں ہمارے سہیل بڑائچ صاحب نے ایک فیچر کیا تھا جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تمام جو بڑے سیاسی نام ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، سوائے نواز شریف اور بے نظیر کے ان کی ڈائریکٹ آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی. باقی تمام ملک میں یہ ایک ہی حمام میں سارے موجود تھے. وہ آپ نے بات کی تھی، مجھے اب یاد آیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اب آخری بات مجھے یہ بتائیے اگر بھائی، ہم نے مختلف امور پہ بات کر لی ہے، مسائل کا ایک انبوہ گراں ہے، دلدلیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم یہ گردنوں تک دھنس چکے ہیں. مسائل کا حل کیا ہے سر؟ دیکھیں، نا امیدی کفر ہے. اوکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مگر زمین پر یہ عالم اسباب. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، میں نے جو باریک سی چیز جو میں نے دیکھی، میں جو کہ پبلک انٹرسٹ کا کام کرتا ہوں، آپ نے اب سچ پوچھا، سچ یہاں ہم جو بیسکس ہیں نا وہ اگر ٹھیک کر لیں، یعنی وجہ کہ بحیثیت من حیث القوم، ایسی قوم پہ ایسے حکمران بٹھا دیے جاتے ہیں. میں جو نچوڑ نکالا ہے نا، ناپ تول ٹھیک کر لیں،
ملاوٹ بند کر دیں, سود آپ ختم کر دیں آپ, ٹھیک ہے جی, اور یعنی ہر کام میں سچائی کی طرف اگر چیزیں آ جائیں میکسیمم, اگر یہ بیسکس جو ہے نا عوامی مسائل آپ یہ اگر ان پہ توجہ دے دی جائے اور جو حکمران آئے وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے نا, تو آپ کو اس ملک میں آپ کو اتنی فراوانی نظر آئے گی, اتنی آسانی نظر آئے گی, سچائی اتنی نظر آئے گی. یہ ہونا نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ریاست اسلامی یا مدینہ کی ریاست کی بنانے کی بات کرتے تھے تو اس میں یہ بیسکس ہیں, یہ بیسکس ابھی تک وہ شاید کو پہنچا ہو سکتا ہے ہمارا پروگرام ان تک یہ پہنچے تو انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ والے جو بیسکس ہیں نا, یہ والے بیسکس ٹھیک کر رہے ہیں, یہ بیسکس آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کی گورنمنٹ کو کوئی نہیں گرا سکتا. اور کوئی بندہ بھی جو ہے نا, یہ دیکھیں نا ملاوٹ, مہنگائی, یہ ذخیرہ اندوزی, یہ سب ختم, یہ جنگ ہے نا, یہ دین کے ساتھ جنگ ہے اور یہ اصولوں کے ساتھ جنگ ہے. اگر یہ عام بندوں کے مسائل آپ حل کر لیں گے, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی دقت ہوگی, اور یہ پاسبل ہے. کوئی دلی دورست کی باتیں نہیں ہیں, بہت قریب کی باتیں ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ول کیا ہے, کہ آپ واقعی مدینہ ریاست بنانا چاہتے ہیں, یہ وقت بتائے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک بات ہے. ناظرین, آپ نے اظہر صدیق صاحب کی بہت استدلال بھری گفتگو, اس میں بہت کھرے سچے جذبات بھی جھلکتے تھے کچھ مراحل پر, آپ نے وہ سب سنا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر ہم سب اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ یقین کر لیں کہ آخر کار ہم اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے, تو ممکن ہے کہ اس عالم اسباب میں, اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے ارد گرد کو بھی سنوارنے کی تگدو نیک نیتی اور اخلاص سے آغاز کر دیں. یقیناً اس کا ہمیں پھل یہاں بھی ملے گا اور اگلے جہان میں بھی. فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد عمر گل کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان وطن عزیز پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.